الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکن چھو بے حد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنس پاک تو منزہ گرس اندر جامع گسن توفیق کرنا تا تمپت بن اللہ تعالیٰ درود و سلام برسات جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن ذات اقدس ساتحرس پر ان سنس لولس عشقس ادب و احترام سے جمع سبدی کل طویل وقت چون اس نشکیں کینسا منٹن خدر گئیس توحید نوٹکن حضر اللہ تبارکہ و تعالی کم خطر کو پن آنکھ بند یا دنیا سندر پود اگر اس نظر تراؤ اللہ تبارک و تعالی سے فرمان قرآن صدر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں قید میں جنت انسان پود کے اگر میں یہون پود کرنو اک مدہ مقصد چھو سوشیوتی ان گسن بھی عبادت گزار بند بنے اور اللہ تبارک و تعالی نے پن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سندر سوز اللہ تبارک و تعالی جو تمس نبی کے حکم اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیتی دیو دنیا سندر نیکی ہی دعوت اور برائی نشیر منع اگر اس آج نظر تراؤ اس کس دورس اندر یوتا واضح و تبلیغ زیادہ چھو گچھا یہ مسلمانن نصیحت تربیت چھ زیادہ گچھن تیوتا گچھے مسلمان جوانن اندر مسلمان گھرن اندر عمل ہن بدلاو لیکن مسلمان سماجس کو نظر چتراون وزن چیز واریا اللہ تبارک و تعالیٰ سن کلام تے اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ سن فرمان تے لیکن مسلمان چھنا عمل تم نویتش کے یہ نویتش عمل فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ترے نظر ترے کی اسراؤں مسلمانوں کو نظر کی بلکہ اگر اس پنج سے وجود اس کو نظر تراؤ ہر کا انسان کوتا چھو پنجس پانس عملی ہنگس رنگس میں رنگناون اور عملی پتہ کوتا چھس نیکی ہنس دعوت دیون اور برائی نش منع کر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین شخص سو بہترین انسان سو یم قرآن تعلیم پان ہچ یا پت ہچنون بیاک پان ہچ پت ہچنون بیاک مسلمان لیکن اس کس دورس اندر نظر تراؤ چاہے اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان طائفس کو نیلی وہ سفر کو اور ہمارا حکم دینا اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میدان طائف میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں اور جب اپنے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے میدان طائف کے اندر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے تو وہاں کے بڑے
जो सरदार थे उन्होंने अपने कौम को हुक्म चलाया, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यहाँ आ रहे हैं नेकी की दावत देने के लिए, और आप उन पर पत्थर बरसाए, लेकिन नेकी दावत और बुराई मना करो। ये बहुत बड़ा अजीम काम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला वेचे है सो हेखे ना अल्लाह तबारक व तआला या दुनिया अंदर कायनात अंबिया किरामन ति यानी यम गर्ज खतर पैदा कर सो हेके सारनी हिदायत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये अल्लाह तबारक व तआला जो हर कुछ मुमकिन चीज पे कादिर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सूज अंबिया किराम या के बाद दीगरे ताकि इंदियन आके किस नेकी दावत और बुराई निश मना, लेकिन अन पत्त गए अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पन्नन पन्नन कौमन अंदर यमो दिस नेकी दावत और बुराई निश मना करन, और एक बार आए सारी अंबिया किराम युति जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम तशरीफ और यमो दिस नेकी दावत और बुराई निश करुक मना, लेकिन इल्म नजर त्राओ एंड पत आये कौम अता करना सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, और तुम नेकी दावत और बुराई निष्कुरुक मना, तम पत आये कौम अता करना ताबईनन तबा ताबईनन मुहद्दिसीनन और मुफक्किरीनन आये कौम अता करना, लेकिन तुम नेकी दावत और बुराई निश मना करना, तम पर फरमा अल्लाह तबारक व तआला अस तशु बेहतरीन लुक आव ते सारना और तय अहकाम अता करना तदी नेकी दावत और बुराई निश करू मना। ये आज नजर त्राओ उम्मत के जवान शराब की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन कोई मना करने वाला नहीं। उम्मत जवान बेनमाजियों की कसरत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मना करने वाला कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सिही, तो मुशन तो तान का परफेक्ट मोमिन कामिल के योतान सु पन्निस मुसलमान बॉयस खतर सु चीज पसंद करी युसु पन्निस पानस खतर पसंद छु करान। ये नजर त्राओ अगर इस तमन्ना आरज़ू छ इस गसो पनी अमल कर जनतस वातिन, लेकिन अस गस तमन्ना आरज़ू आसुन मून मुसलमान बोल उस बेनमोल छु बुगस उस तमिस नेकी दावत दित इस गसु सु पगा जनतस अंदर वातना, लेकिन अक्सर हमें फिक्र मैंने पहले ही कहा दिया, सुनते तो हम बहुत है, पढ़ते तो हम बहुत है, लेकिन हमारे पास अमल कितना है। हम इमामा पहने, हम सब कुछ करें, लेकिन इस गमखार उम्मत को, गम गुसार उम्मत को गुनाहों के दलदल में जो फंसी हुई है, इसको इन गुनाहों के दलदल में जो फंसी है उसको निकाल कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक पहुंचाना ये हमारा काम है। और कयामत के दिन अल्लाह न करे कोई मुसलमान हमें गिरबान पकड़े और कहे मौला इसने मुझे दावत नहीं दी, आपने इसको इल्म दीन की दौलत से जरूर नवाजा है, लेकिन इसने इल्म दीन की दौलत तो हासिल की लेकिन इसने दावत नहीं दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन हमारा मुंह जहन्नम की तरफ चला जाए। ऐसे फिक्र हासिल दीनी तालिब इल्म अगर तो नजर रहे, चाहे मदरसतुल मदीना हो या जान्नतुल मदीना हो, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इसीलिए हमने 12 दीनी काम किए, और एक तरफ असातिज़े के पास सीख कर इल्म दीन चले और दूसरी तरफ आप फील्ड में निकल करे, और जो बेनमाजी है उनको बेनमाजी के फील्ड से निकाल कर और जन्नत की सफ में खड़ा करे। अगर देखा जाए आज मुसलमान न जाने कौन कौन से वबा में फंसे हुए हैं, मुसलमान न जाने कौन कौन से बीमारी में फंसे हुए हैं। बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सही बुखारी शरीफ से जोड़ अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही। फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कुंजे का बुराई वुचु क्या वुचु ये बुराई है जो पन्ने अत से रुकावने की कोशिश कर फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही ये लोग तुहन ताकत थानी के बुराई रुकावने का और वाचा फरमो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बिलिसानिही पक्के पनी ज़बान अता जस अल्लाह ताला तो ज़बान जो अता करने पक्के इस्तेमाल
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر میں زبان کرتے استعمال کیا یہ برائی میں کرنے کے پت زانی ان برائی نفرت پنیز دلس میں پر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اکلٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ کرام اگر بلا تشویش اس حدیث کو مفہوم کرا تیار ناو چھ سمندرس مز اور اتھ مز زٕ روزن وٲلۍ اکھ چھُ بٔنمِس پورس مز روزان بیاکھ چھُ پٔٹھمِس پورس مز روزان اور یُس پٔٹھمِس پورس مز روزان وول اوس أمِس اوس کُنہِ ساتہٕ آبٕچ ضروٗرت پیٚوان بٔنمِس پورس مز یُس روزان وول اوس أمِس اوس آبٕچ ضروٗرت پیٚوان یہِ اوس ہیٚرمِس پورس مز روزان وول اوس تور ٲسۍ گژھان پتہٕ ٲسۍ یِم دارِ کِنۍ رز ڈول بالٹیٖن کیٛاہ ترٛاوہن آب ٲسۍ کھالان لیکن یِم بٔنِم چھِ یمو کو پنس پانس سوال دو پانا اس کا چیمن ہرمن بار بار پریشان کر اور ہم ان کو بار بار کیوں تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں ہم تو پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کشتی کا سوراخ کر کے پانی حاصل کرے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام اے میانے صحابہ کرام ون تو انصاف ناری سوراخ کرے تو تو ہمن ہرمن پہ کیا ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ہمن پہ کیا ذمہ داری اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہری من بنی میں رکائن ات زب کرنے نش ہو سکتا ہے ناوی نائے اندر اور ناو بڑی ہرمیم بون لائن بنیم ہور لائن آج فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کچھ کس برائی ہز اور برائی مثال چھ یہ اگر اس دفعہ کانچ برائی کرن اور سکرین برائی لیکن مینس بچہ جیسے کہ نہیں پیارے اسلامی بھائی اگر کوئی برائی کر رہا ہے یہ مرض ہم تک بھی ضرور پہنچ سکتا ہے. ہمیں چاہے اس مرض کی جڑ کو اٹھانے اور یہ کیسے اکھڑ جائیں گے جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں اور طالب علم کو چاہے اور حافظ کلام اللہ جو ہے یا عالم دین ہے اور یہ منصب کوئی آسان والا منصب نہیں. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو شخص بڑے ذلیل و خوار و رسوا ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے دو شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جس کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم دین سیکھا خود تو عمل نہیں کیا لوگوں کو بتا رہا تھا اس پر عمل کرے. اور دوسری حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو علم دین کا وقت ملا لیکن اس نے اس وقت پر علم دین حاصل نہیں کیا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے ہم علم دین حاصل کر کے اپنے مسلمان اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. جب ہم علم دین کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کریں اور علم پر عمل کرنے کے بعد جس کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو ایسا پھر ہوگا کہ آپ کی نیکی کی دعوت دینا اگر کسی کو ہدایت کا سبب بن سکے اگر کسی کو نمازی کی دعوت کرنا آپ کا ہدایت کا سبب بن سکے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے وہ تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی جوانی کے اندر طالب علمی دور کے اندر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. اور یہ منصب ایک عظیم منصب ہے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثیر علماء کرام کی تعداد ہوگی جو قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے. اس کی علماء مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں علم دین سیکھ کر اور اس علم پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اگر دیکھا جائے دنیا میں بہت سارے لوگ علم دین کی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن 2-2 3 گھنٹے بیانات ہوتے ہیں لیکن جب عمل کی طرف دیکھا جاتا ہے اور عمل ہمارے پاس 0% بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے امیر اہل سنت کی جو ذات کریمہ ہے اور ان کو لوگوں کے دل میں اتارے. امیر اہل سنت جو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے. امیر اہل سنت نے اس مدنی مقصد کو اپنی ذات سر سے لے کر پاؤں تک عملی جامہ پہنایا
اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس مدنی مقصد کو عام کیا. اگر آج امیر اہل سنت اپنی دھرتی پر بیٹھ کر کسی سنت پر عمل کرنے کی بات ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی اور اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور طالب علم اگر جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہو, اگر مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہو, لیکن باہر جا کر ہم سنتوں کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے سامنے کھانا آ جائے, جب ہمارے سامنے کوئی چیز آئے باہر, تو ہم یہ بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں, یہ کھائے تو مغفرت کی بشارت ہے, وہ کرے تو مغفرت کی بشارت ہے, یہ کھائے تو دل میں جا, یہ پیٹ میں جا کر نور بن جاتا ہے. لیکن ہم دیکھیں پیارے اور اسلام قیامت کی ہم سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے, علم کی دولت عطا کی ہے, اس علم کی دولت پر ہم نے تم نے کتنا عمل کیا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے علم دین تو حاصل کیا, 4-5 سال جامعۃ المدینہ میں گزارے, 3-4 سال مدرسۃ المدینہ میں گزارے, حافظ قرآن بھی بن گیا اور عالم دین بھی بن گئے, مدنی کا لیبل بھی لگا, لیکن لوگ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے, لیکن خود اپنی ذات پر عمل کا کوئی نشانہ نہ ہوگا. پھر آپ دن رات نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو آپ کی نیکی کی دعوت یہ اثر نہیں کرے گی. آپ نیکی کی دعوت دیں گے, لیکن حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو اپنے دل میں بسا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی جامہ پہنائے. جب آپ کسی بے نمازی کو نیکی کی دعوت دیں گے, وہ آپ کی دعوت نہیں بلکہ وہ ایسا تیر بن کے اس کے دل میں چلا جائے گا, وہ کبھی نماز چھوڑنے کا نام نہیں لے سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے جب علماء کرام کی قطار لگی ہوگی, سب جنت میں جا رہے ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا 2 صفیں ہوں گی. یہ امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں تو عالمی دین بن گئے ہیں, لیکن آج ان کے جو ہونٹ اور زبان ہے یہ آگ کی کنچی سے کاٹی جائے. علم دین تو سیکھنا آسان ہے, لیکن اس علم دین پر عمل کیوں نہ کیا. ہم کہتے ہیں سبق نہیں یاد ہوتا ہے, وہ یاد نہیں ہوتا ہے, لیکن حضور آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور عمل کتنا ہے. کہ روزانہ ہم جب سبق پڑھتے ہیں باوضو ہو کر سبق یاد کرتے ہیں نہیں کرتے. تو پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں چاہے اس منصب پر جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے, اس عظیم دولت کو ضائع نہ کریں, اس عظیم دولت کو آپ اس سرمایہ کو ضائع نہ کرے. تو ہمیں چاہیے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بے نمازی کو ہدایت دے کر مسجد میں بن جاتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو ہدایت دے کر وہ قرآن پڑھتے. تو ہمیں چاہیے ہم اس عظیم سرمایہ کو, اس نعمت کو سمجھے جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اور ہمیں چاہیے اس کی قدر کرے اور نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود عمل کریں گے, اور عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہماری نیکی کی دعوت دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی, اور یہ تمہارے لیے ہمارے لیے قیامت کے دن مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق